مسائل کی ہوئی جموں کشمیر منصب سے. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. یہ ملت احمد مرسل ہے، ایک شوق شہادت کی وارث. اس گھر نے ہمیشہ مردوں کو سولی کے لیے تیار کیا. میرا شہید اشرف سرائی صاحب کے ساتھ سال ہر سال کا ایک تعلق رہا ہے. جیلوں میں بھی اور میدان کارزار میں بھی، جب وہ امیر ضلع تھے تب بھی، جب میں قائم جماعت تھا اور وہ ڈسٹرکٹ کپوارہ کے سربراہ تھے اس وقت بھی. جب ان کی سوچ یہ تھی کہ ہمیں ہر محاذ پہ کام کرنا چاہیے، اور پھر گیلانی صاحب اور سرائی صاحب نے مل کے ایک پرچہ نکالا طلوع کے نام سے. اسی طرح 1975 کا ایکارڈ ہوا تو گیلانی صاحب نے بھی، سرائی صاحب نے بھی، سعد الدین صاحب نے بھی اور دیگر جماعت کے زعما نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں اس وقت شیخ محمد عبداللہ اور مرزا محمد افضل بیگ کا مقابلہ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اس وقت نمائندگی کر رہے ہیں قابض قوتوں کی. اور اگر ہم اس وقت خاموش تماشائی بنے بیٹھے رہے تو یہ اس کاز کے ساتھ بے وفائی ہوگی جس کاز کا اور جس کاز کے لیے یہ پرچم ہم نے بلند کیا ہوا ہے. تو سرائی صاحب بارہمولہ میں ایک استاد کی حیثیت سے بھی جامعہ محلہ میں جو درسگاہ ہوا کرتی تھی اس میں ٹیچر کی حیثیت سے بھی انہوں نے کام کیا. اسلامی جمعیت طلبہ کو منظم کرنے کے لیے بھی انہوں نے کام کیا. عسکریت کے وہ بہت ہی دلدادہ تھے اور عسکریت پسندوں کو اپنی جان سے بھی زیادہ وہ چاہتے تھے. اگرچہ انہوں نے خود سیاسی راستے کا انتخاب اپنے لیے کیا، لیکن جب جنید نے عسکریت کا راستہ منتخب کیا تو انہوں نے ان پر کوئی قدغن نہیں لگائی، بلکہ انہیں انکریج کیا کہ اگر تمہارا یہ فیصلہ ہے کہ تم اسی راستے پہ گامزن ہو جاؤ گے تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. انہوں نے ابتدائی دنوں سے ہی قُوُّوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، خود کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو اس لحاظ سے انہوں نے اپنے گھر میں دروس کا ایک سلسلہ شروع کیا، بچوں کی تربیت کی، اہلیہ کی تربیت کی. بھائی ان کے پہلے سے جماعت سے وابستہ تھے. میرا ان دونوں کے ساتھ بھی، یوسف صاحب کے ساتھ بھی اور قمر صاحب کے ساتھ بھی رابطہ تھا، بلکہ ہم اکٹھے قمر زمان صاحب اور قمر الدین خان صاحب اور میں امیر ضلع تھا کپوارہ کا، وہ رکن جماعت تھے.
تو ورنر سے لے کر چوکی بل تک ہمارا ساتھ رہا مختلف پروگراموں میں. لیکن جو بات میں آج آپ کے ساتھ خاص طور پر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ سید علی گیلانی کے ساتھ صحرائی صاحب کا ایک خاص تعلق تھا. ہماری جماعت میں اس وقت سوچا یہ جاتا تھا کہ جماعت کا اور پھر تحریک حریت کا دماغ جو ہے وہ صحرائی اور اس کا ترجمان اور اس کی زبان جو ہے وہ سید علی گیلانی ہے. اور محبت ان کی بہت زیادہ تھی سید علی گیلانی کے ساتھ، لیکن اس محبت نے انہیں شخصیت پرست نہیں بنایا. مثال کے طور پہ جس وقت حریت کانفرنس میم سے بہت سارے لوگ نکل کے حریت کانفرنس گاف کی طرف آئے، جن میں شبیر احمد شاہ صاحب بھی تھے، مولانا صاحب بھی تھے، انجمن شرعی شیعہ کے نعیم خان صاحب تھے، اور بھی بہت سارے لوگ. لیکن اس کے فوراً بعد دیکھنے میں یہ بھی آیا کہ JRL نام کی ایک 3 افراد پر مشتمل ایک اتحاد سامنے آیا. کسی نے زبان نہیں کھولی سوائے محمد اشرف صحرائی. انہوں نے کہا اگر ایک اتحاد پہلے سے موجود ہے، حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں وہ اتحاد نہیں ہے، وہ اس وقت اتحاد قرار پائے گا جب اس میں دڑا بندی نہیں ہوگی. دیکھیے الگ ہے، میر وائز صاحب الگ ہیں، گیلانی صاحب کا گروپ الگ ہے، تو یہ کون سی آل پارٹیز حریت کانفرنس؟ اسی لیے وہ آل پارٹیز حریت کانفرنس جس کے سید علی گیلانی چیئرمین تھے، وہ اس کے اندر نہیں گئے نمائندگی کے لیے. مجھے بھی انہوں نے روکا، نہیں آپ کو نہیں جانا ہے، اس وقت جائیں گے جب اس کو ایک بنایا جائے. وہ سید علی گیلانی کے چاہنے والوں میں سے تھے، لیکن وہ کھل کے بات کرنے والے لوگوں میں سے تھے. جو وہ سمجھتے تھے کہ یہ حق ہے، وہ اس حق کو 2 اور 2 4 کی طرح بیان کرتے تھے. یہ باتیں یہاں پہ آ چکی ہیں. ان کا بھانجا شہید ہوا، ان کا بھتیجا شہید ہوا، 1 سال پہلے ان کا بیٹا جنید شہید ہوا، پھر 2021 میں وہ خود شہید ہو گئے. اور ان کی شہادت کے بعد سے ان کے 2 بیٹے مسلسل قیدبند کی سختیاں برداشت کر رہے ہیں. یعنی ان کی شہادت کے بعد بھی ابھی یہ آزمائش کا سلسلہ ان کے لیے ختم نہیں ہوا، ابھی تک یہ سلسلہ جاری. اور آج ہمیں جہاں ایک طرف ہم اتحاد جس کے وہ بہت ہی زبردست موعد تھے، حامی تھے، ایک تو ہمیں اس جانب مضبوطی کے ساتھ قدم بڑھانے کی ضرورت ہے. دوسرا یہ کہ وہ ایک ٹھوس موقف رکھتے تھے اور اس میں وہ کسی بھی صورت میں کوئی کمپرومائز کرنے کے روادار نہیں تھے. تو ہمیں بھی اپنے موقف کے حوالے سے، خواہ وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے نفاذ کی بات ہو، ریاست جموں و کشمیر کے عوام کو زبان دینے کی بات ہو، پاکستان کے ساتھ والہانہ محبت کی بات ہو، ان تمام چیزوں پہ ہمیں
پھر ایک بار یکسو ہونے کی ضرورت ہے۔ وہ بھی جیل گئے، تحریک حریت کے تقریباً تمام جو آفس بیئررز ہیں، فیاض اکبر صاحب ہوں، پیر سیف اللہ صاحب ہوں، دیگر لوگ ہوں، سب قید و بند کی سختیاں برداشت کر رہے ہیں۔ عام لوگ بھی یہ سختیاں برداشت کر رہے ہیں۔ تو آج کے اس موقع پہ جب ہم خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں اپنے اس قائد کو، تو میرے بارے میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ جب گیلانی صاحب نے یہ طے کیا کہ ان کی نمائندگی کوئی اور صاحب کریں گے، تو صحرائی صاحب نے مجھے آرڈر بھیجا کہ آپ تحریک حریت کی نمائندگی کریں گے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ چونکہ ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم حریت کانفرنس میں ابھی نہیں جائیں گے جب تک کہ یہ ایک نہ ہو جائے، اس وقت تک بس آپ بھی وہاں نہ جائیں۔ بے شک آپ کوئی پروگرام ان کا ہو تو اس میں آپ شریک ہوا کریں، کوئی خوشی غمی کی بات ہو تو آپ اس میں آپ ضرور شریک ہوا کریں، لیکن ایک اکائی کی حیثیت سے اس کا حصہ بن کے ابھی آپ نہیں رہیں گے جب تک کہ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس کو ہم ایک بنائیں۔ تو جب وہ ہو جاتا ہے انشاءاللہ اس کے بعد آپ اس میں جائیں گے۔ تو کچھ لوگوں کو یہ فیصلہ ان کا پسند نہیں آیا، انہوں نے کہا نہیں، ان کو اگر ایک جگہ سے فارغ کر دیا گیا ہے تو اب وہاں پہ کسی اور کو بھیجا جائے۔ وہ ڈٹ گئے۔ انہوں نے کہا نہیں، اگر میں چیئرمین ہوں تحریک حریت کا، اب یہ میرا فیصلہ ہے، سید علی گیلانی صاحب اپنا فیصلہ کریں گے وہ کس کو نمائندہ بنانا چاہتے ہیں۔ محمد اشرف صحرائی ایز چیئرمین تحریک حریت خود فیصلہ کرے گا کون ان کی نمائندگی کرے گا وہاں۔ تو یہ محبت اپنی جگہ سید علی گیلانی کے ساتھ، لیکن جب کام کرنا ہے تو انہیں معلوم تھا کہ کام کس طرح کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور کرے، کمیاں کوتاہیاں رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے، اللہ تعالیٰ سید علی گیلانی کی قبر کو بھی پرنور کرے، جنید کی قبر کو پرنور کرے، صحرائی صاحب کی قبر کو پرنور کرے، ہمارے تمام شہداء کی قبروں کو پرنور کرے۔